ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے یس اور نو کہنا ہے تو ہمارا جو سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے اس کو بلڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور سوشل نیٹ ورک جن لوگوں کو صحیح جگہ پہ یس اور نو نہیں کہنا آتا نا وہ وڈرا کر جاتے ہیں. کچھ تو ان کی پہلی اگر ایسی انٹروورٹ قسم کی پرسنالٹی ہے تو تب بھی انہیں چیلنج ہوگا. اور اگر فرض کریں کہ وہ گھبراتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ میں ٹریپ ہو جاؤں گی, مجھے یہ بولنا پڑے گا, تو وہ بھی وڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ امپورٹنٹ جو یعنی کام ہے جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں, کوئی جو کنورسیشن ہوتی ہے, جو ہم نے کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے, وہ کیا ہے, کیسے ہم اپنا گفتگو کا طریقہ امپروو کریں گے. پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کے ساتھ کرنی ہیں. یعنی جب ہم بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں ہم زیادہ ٹریپ ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا تھوڑی سی سپرفیشل قسم کی ٹاک کریں بجائے اس کے کہ پہلے کسی کے ساتھ بہت ہیویلی کسی بات چیت میں, گپ شپ میں, ریلیشن شپ میں انگیج ہو جائیں اور پھر آپ کے لیے وڈرا کرنا مشکل ہونا شروع ہو جائے. جیسے تو نا ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اوور ڈو کرتی ہے اپنے سسرال میں جا کر, اور پھر اس کے بعد بہت سارے کام اس سے مینج نہیں ہوتے. اب وہ جب پیچھے ہٹنا چاہتی ہے تو وہ سب کہتے ہیں یہ بری ہے, کیونکہ اب وہ اسے مینج نہیں ہو رہا, وہ ایگزاسٹ ہو رہی ہے نا. تو کسی بھی ریلیشن شپ میں, کام میں, بلکہ ہمیں 2 ایکسپیرینسز ایسے ہوئے بالکل شروع میں. ہم اس وقت ڈیسپریٹ تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی آ کر کام کرے, ٹیچرز ہمیں چاہیے تھیں. تو 1-2 لوگوں نے نا بڑا اپنا اچھا پروفائل سا ہمیں بھیجا اور بڑا بتایا کہ مجھے تو یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے. تو ہم نے سوچا فوراً کہ ان کو رکھ لیتے ہیں نا, کہ بھئی لوگ شارٹ ہیں ہمارے پاس, اور ہم نے ان کو فوراً گروپ دے دیا کہ آئیں اور آپ آ کے پڑھائیں. اور انہوں نے اتنا برا پڑھایا, نہ وہ امپروو ہو نہ وہ ٹھیک کریں, بچے الگ تنگ, ہم الگ تنگ. اب ہم کیسے اسے روکیں؟ لٹرلی ہم بیٹھ کے 2-2 گھنٹے ڈسکس کرتے تھے ہر ہفتے کہ یا اللہ اب کیا کریں, اب کیا کریں. کانسیپچولی بھی وہ ویک تھی. تو پھر ہم نے نا اس کے بعد سے رول بنا دیا کہ جب بھی کوئی آئے گا اور جتنا مرضی کوئی جوش اور جذبہ دکھائے کہ جی میں نے کام کرنا ہے, ہم نے ان کو پہلے چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینے, پھر آہستہ آہستہ ان کا کام بڑھانا ہے, پھر ان کو کبھی کبھی کوئی کلاس لینے کے لیے زیادہ رسپانسبل ٹاسک دینا ہے. جب وہ یہ کرنا شروع کریں پھر ان کو پڑھانے پہ لگانا ہے, کیونکہ ہر شخص نہیں پڑھا پاتا اور یہ نہیں سب سمجھتے. ہر ایک کی کیپیبلٹی یہ نہیں ہوتی ہے, کوئی کام کر سکتا ہے, کوئی کر سکتا ہے. اور ایک دفعہ آپ نے کسی کو بتا دیا, ہمارے یہاں پہ پرسیپشن یہ ہے, اسپیشلی جو بھی ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ ہو یا ایکیڈیمک نیچر کا کام ہو, کہ اگر آپ کو پڑھانے کا ٹاسک دیا گیا تو بہت ہے, میں اگر آپ کو کوئی اور کام دیا گیا ہے تو شاید آپ کو ایک قسم کا سائڈ لائن کیا گیا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی یا جو کوالٹی ہے وہ زیادہ دوسرے ایریے میں ہو. دوسرا یہ کہ اپنے بارے میں ہر ایک کے سامنے ہر بات بہت زیادہ ڈسکلوز نہ کریں. بہت سیکریٹو بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی ہم ایسی باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچنا کہ کہاں پر میں نے کتنی بات کرنی ہے, اپروپریٹ بات لوگوں کے سامنے میں نے بتانی ہے. تو ہمیں یہ اپروپریٹنیس آنی چاہیے کہ میں نے کس جگہ پہ کہاں پر کتنی بات کرنی ہے. دیکھیں یہ بھی وقت کے ساتھ انسان سیکھتا ہے. کئی جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ وہاں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کام کیسے کرنا ہے, یا عام بھی آپ دیکھیں نا کہ ہمیں کس کو کتنی بات بولنی چاہیے. نہ ساس کو پتا, نہ بیوی کو پتا, نہ شوہر کو پتا. آفیسز میں بھی لوگ جب کام کرتے ہیں, جب ہم اپروپریٹ نہیں ہوتے تو پھر ہم زیادہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ دوسرے انسان کو جاننے کی کوشش کریں, دوسرے کی بات سنیں. یہ بھی ہمارے اندر کمی ہوتی ہے, اسپیشلی وہ لوگ جو ذرا ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں نا, دے لائک ٹو ٹاک, اور وہ اپنی بات کرتے رہتے ہیں. تو 2-3 سوال اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہلکا پھلکا ان سے پوچھا, اچھا آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے, یہ کیسے کیا, وہ کیسے کیا. اس سے بھی پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے دوسرے انسان کے بارے میں کہ ویئر ٹو ڈرا دا لائن, کہاں تک بات کرنی ہے میں نے اور کہاں پہ میں نے نہیں بولنا. اسی طرح سے اگر کوئی انسان آپ سے کچھ جاننا چاہ رہا ہے تو پھر اپروپریٹ شیئرنگ کریں, سوچ کے کریں کہ کون سی بات بتانی ہے کون سی نہیں بتانی. اچھا, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بہت نیروڈ شیئرنگ کرتے ہیں, وہ پھر ہر وقت ٹینس رہتے ہیں, یعنی انہوں نے تھوڑی سی بات شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بولنا, تو پھر وہ پریشان رہتے ہیں کہ یہ بتاؤں نہ بتاؤں. تو جو جنرل چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اپنے بارے میں وہ بتانی چاہیے. اگر ہم کسی کو بتائیں گے ہی نہیں کہ میری لائکس ڈس لائکس کیا ہیں, اور دوسرا انسان ہمیں وہ آفر کرتا رہے گا, تو پھر مشکلات ہو جاتی ہیں نا.
ہم جب دوسرے انسان کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو کئی دفعہ اس سے بھی لائن ڈرا ہو جاتی ہے نا. ہم نے بتایا ہی نہیں ہوا کسی کو کہ وٹ کائنڈ آف اے پرسنالٹی آئی ہیو. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم ہر ایک کو اس طرح کی بات کہنا شروع کر دیں میں یہ پسند کرتی ہوں میں یہ پسند نہیں کرتی. لیکن آپ جنرلی جب اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, جیسے کھانے پینے میں اگر آپ نے کوئی بات اپنے بارے میں بتا دی باتوں باتوں میں کہ ہاں مجھے یہ پسند نہیں, اب وہ اگلا انسان اگر آپ کو ویسی کوئی چیز سرو کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اگلی دفعہ وہ محتاط ہو جائے گا, آپ کو آسانی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, آپ سے اسی طرح کا معاملہ کر لے گا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ گفتگو کو ختم کیسے کرنا ہے, کلوجر کیسے دینا ہے. کئی دفعہ ہم اٹھنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا انسان بولتا ہی جا رہا ہے, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے کلوجر کیسے دینا ہے کسی انسان کو. ڈاکٹر بول میں سی آف کرتے وقت میں بس سلام کرتی ہوں اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں, یہ میرا شروع سے طریقہ ہے. لیکن میرے بہت سارے گیسٹ ایسے آتے ہیں جو گیٹ پہ مجھے 15 منٹ کھڑے رکھتے ہیں, وہ اسٹریٹ پہ لوگ گزر رہے ہیں, میں اس وقت اپسیٹ ہوتی ہوں لیکن مجھے ان کو اسٹاپ کرنا نہیں آتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی باڈی لینگویج تھوڑی سی نا ایسی دیتے ہیں. ایون کلینک میں بھی جب میں پیشنٹ دیکھتی ہوں تو آپ پوچھتے جائیں, ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے سامنے, آپ سے پوچھتے جائیں وہ اور وہ کہانیاں سناتا جائے گا, وہ نہیں اٹھنا چاہتا. اور مزے کی بات یہ کہ جب باہر جو پیشنٹ ہوتا ہے نا وہ اتنا امپیشنٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اندر والا پیشنٹ نکلے. لیکن جب خود اندر آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اب میں نے پورا ٹائم لینا ہے, میں نے نہیں چھوڑنا. تو آپ کو پھر اپنی باڈی لینگویج کو ویسا کرنا ہوتا ہے, اور تھوڑے سے ایک دو جملے ایسے بولنے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. تو جب تک آپ یہ نہ کریں بڑا مشکل ہے. دوسرا میں نے تو پرسنلی یہ دیکھا ہے کہ مجھے کئی دفعہ لوگ جیسے ایسے کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے, تو میں ان کو کہتی تھی میرے گھر آ جائیں. مجھے گھر میں اس لیے آسان لگتا تھا کہ چلیں بچے ہیں, میں آلریڈی بہت سارے کام کر رہی ہوں تو گھر میں کر لوں. لیکن میں نے پھر نوٹ کیا کہ اگر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے 15 منٹ کے لیے آنا ہے تو وہ 3 گھنٹے بیٹھے ہوئے, وہ اٹھ ہی نہیں رہے. اب میں تو اٹھ کے نہیں جا سکتی گھر سے باہر, اب میں ہو رہی ہوں امپیشنٹ کہ بھئی اب اتنا ٹائم لے لیا, میں نے کام بھی اتنے سارے کرنے تھے. تو یہ میں نے جب ایک دو ایکسپیرینسز کیے اس کے بعد میں نے نا, اب کوئی مجھے کہتا ہے جو مجھے بہت زیادہ پش کرے نا, میں ان کو کہتی ہوں آپ لینے کا آ جائیں, ملنے کے لیے مجھے آنا ہے. دس از مائی وے آف سیئنگ نو. تو کچھ لوگ جو واقعی نیڈی ہوتے ہیں, واقعی ان کو ضرورت ہوتی ہے, وہ آ جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے صرف ویسے میرا ٹائم لینا ہوتا ہے نا, وہ پھر نہیں آتے. لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں ارریلیونٹ باتیں کرتے ہیں, اس کا کیا کیا جائے؟ انسان پھر بعض اوقات ہوتے ہیں نا بندہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا بھائی بالکل ارریلیونٹ بات کریں, اس پہ کیا کیا جائے؟ خاموش رہیں, اور خاموش رہ کے کوئی بھی ریئیکشن نہ دیں کسی قسم کا. اور تھوڑی سی بات سننے کے بعد جب کوئی آپ بات نہیں کریں گے آپ ٹاپک چینج کر دیں کسی اور انداز سے. تو اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے کہ آپ نہ ہاں بول رہے ہیں نہ بول رہے ہیں, نہ کوئی آپ نے ریئیکشن دیا, آپ ٹاپک چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اچھی ہیلدی گفتگو سٹارٹ کرنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے, یہ بھی ہمیں نہیں آتا. پھر یہ کہ ہمیں یہ آنا چاہیے کہ اگر میں کہیں بیٹھی ہوں اور 2-3 لوگ بیٹھے آلریڈی کوئی گفتگو کر رہے ہیں, میں اس میں شامل کیسے ہوں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بالکل شامل نہیں ہوتے, بالکل چپ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ایک قسم کا انکمفرٹیبل سا سینیریو کریٹ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً بیچ میں پچ ان کر جاتے ہیں, اور کئی دفعہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے, اور وہ ایسی بات بولتے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تھوڑی دیر سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر اس میں میری ان پٹ سے کوئی فائدہ ہوگا تو فائدہ دے دیتے ہیں, نہیں تو اپنی باڈی لینگویج ہی ان کے مطابق کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو لگے کہ ہاں جی یو ہیو سنکڈ ان. اچھا, اسی طرح سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی بھی گفتگو اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے اور اس کو صحیح لائن پہ کیسے رکھنا ہے. جیسے آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی سے بات کرنی ہے تو کس طریقے سے بات کرنی ہے, کہ کون سا جملہ اپروپریٹ ہوگا, کون سا جملہ اپروپریٹ نہیں ہوگا. پریپیئرڈ ہونا ہے کہ ڈفرینٹ آئیڈیاز لوگ اس کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں ہی بول رہی ہوں یا کنورسیشن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت بورنگ ہوتی جا رہی ہے, تو اب مجھے ٹاپک کیسے چینج کرنا ہے, اس سے بہت فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنایا کریں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے ببل میں رہتے ہیں, کئی دفعہ ہم ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اور ہم آن جاتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھو کہ جب نمرود کے سامنے انہوں نے ایک لاجک دیا اور اس کو بار بار پروو نہیں کیا, اگلے لاجک پہ چلے گئے. تو یہاں پہ ہمیں یہ گیم کھیلنی ہے, اگلے لاجک پہ جانا ہے.
اب اس میں جو اصل چیلنج آتا ہے وہ پٹ ڈاؤنز کا آتا ہے. پٹ ڈاؤنز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو کرٹیسائز کوئی کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اپنی طرف سے تو ایک بریک تھرو کر رہے ہیں, اپنے ہاں یا نہ کو ٹھیک طرح سے لے کے جا رہے ہیں, آپ کو وہ کرٹیسزم ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب دو طرح کے کرٹیسزم ہیں, یا تو جسٹیفائڈ ہے, واقعی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ کوئی اگر کرٹیسائز کر رہا ہے تو آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے, یا انجسٹیفائڈ ہے, بس انہوں نے سوچ لیا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی نکتہ چینی کرنی ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کسی نے کرٹیسائز کیا ہے. ہم نے اس چکر میں نہیں پڑنا ہوتا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, حلال ہے کہ حرام ہے, اس پہ مجھے گناہ ملے گا, میں نے کسی کا دل دکھایا ہے, میں نے کیا کیا ہے. کیونکہ جب ہم اس چکر میں پڑتے ہیں تو بہت دفعہ پھر ہم اپنی باؤنڈری سیٹنگ نہیں کر سکتے. ہم نے صرف اس وقت یہ سوچنا ہوتا ہے, جو پہلا کام ہوتا ہے کہ یہ پٹ ڈاؤن ہے. ایک انسان مجھے میری صحیح جو جگہ اللہ نے مجھے دی ہے, وہ جو ظلم والی باؤنڈری ہے نا, وہ اس میں کہیں نہ لے کے جا رہا ہو, تو مجھے پہلے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, وہاں پہ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے. ہاں, اگر مجھ سے زیادتی ہوئی ہوگی تو میں معافی بھی مانگ لوں گا, میں اپنا جملہ بھی بدلوں گا, میں اپنا طریقہ بھی بدلوں گا. لیکن اگر آپ پہلے سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں, آپ دکھی بھی رہتے ہیں, آپ معافی بھی مانگتے رہتے ہیں, اور مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا, اور آپ کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ پھر میں اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتی. اچھا, آپ اس میں کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے اسی طرح کا آپ کو کوئی جملہ بولا ہے, کوئی ریمارک ایسی دی ہے, تو آپ نے اس کو وہیں پہ کوئی نہ کوئی جواب دینا ہے. اب جواب وہ والا نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو میں سیدھا کر دوں, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, ہم نے ایک اچھے انداز میں اس کو بتانا ہوتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا, یا مجھے دکھ ہوا ہے, مجھے تکلیف ہوئی ہے, میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. اس طرح سے ایک بات جو ہوتی ہے وہ بولنی ہوتی ہے. لیکن جو ہم نے وہ بولنا ہے فوراً آن سپاٹ نہیں بولنا. آپ کو فوراً فیل ہوا کہ پٹ ڈاؤن ہے, آپ نے سوچنا ہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو فوراً جو پہلا جملہ مائنڈ میں آیا وہ بول دیتے ہیں, وہ پیسو لوگ ہوتے ہیں, اور اکثر وہ غلط جملے بولتے ہیں. ہم نے ریئیکشن کے طور پہ نہیں بولنا, ہم نے ان کو رسپانس دینا ہے. تو رسپانس دینے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, اور ظاہر ہے کوئی صدقہ دیں, کوئی دعا پڑھیں, کوئی اللہ سے مدد مانگیں, اور پھر سوچیں کہ اس کو میں نے کیسے ایڈریس کرنا ہے, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو اسپونٹینیس ہوتا ہے, تو ایک دم سے منہ سے نکلتا ہے جب آپ کے گارڈز آن ہو جاتے ہیں. اس طرح کا جب کوئی پٹ ڈاؤن کرنے لگتا ہے نا, اس میں آپ کے پاس کنٹرول کا بٹن ہی نہیں رہتا. اور آپ دیکھیں اسی میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے, پھر بعد میں ہم پچھتاتے بھی ہیں, بلکہ ناراضگیاں زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی ڈائریکٹلی آپ کو نہیں کہا اور پیچھے آپ کو کسی اور نے بتایا کہ آپ کے بارے میں ایسی بات ہوئی ہے, تو اس کے لیے تو آپ کو ان کو کہنا چاہیے کہ کائنڈلی مجھے نا ایسی باتیں نہ بتایا کریں. اب آپ کو کہہ رہے میں آپ کی اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ان سے کہیں کہ اگر اصلاح کی ضرورت ہوگی وہ مجھے ڈائریکٹلی بتا دیں گے, یا اللہ تعالیٰ میری کسی اور طریقے سے اصلاح کر دے گا. یا اگر دوسرا انسان آپ کو اس کی بات نہیں بتا رہا, آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگا کہ تم نے سختی سے بات کی, مجھے لگا کہ تم نے اپروپریٹ بات نہیں کی, تو ظاہر ہے پھر آپ اسے شکریہ ادا کریں گی کہ ہاں میں اپنی اصلاح کروں گی. لیکن اگر یہ بتائے فلاں نے مائنڈ کیا ہے, جب تک وہ خود میرے پاس نہیں آتا میں کچھ نہیں کرتی, میں بالکل ایسے رہتی ہوں جیسے مجھ تک وہ بات نہیں پہنچی. اس لیے کہ بیچ والے کا کیا پتا ہے کہ وہ کس. پلس کئی دفعہ مس کمیونیکیشن, وہ چائنیز وسپر ہوتا ہے نا جب آپ تک پہنچتا ہے. اب آپ نے کیونکہ پٹ ڈاؤن کو ٹھیک کرنا ہے نا, جنرلی ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم آئی, می, میں اس طرح کی بات کر کے کرتے ہیں نا شروع. لیکن پٹ ڈاؤن کے لیے ہم نے یہ والا طریقہ نہیں اختیار کرنا ہوتا کہ ایک شخص آپ کرٹیسائز کر رہا ہے, اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو آپ ڈیفینسو ہو جائیں گے. آپ نے فوراً جو ہے نا وہ والا جملہ نہیں بولنا, انلیس آپ کا ریلیشن شپ بہت کریٹیکل, بہت ڈیفیکلٹ ہو, وہاں پہ پھر آپ آئی می یوز کریں گے. لیکن عام حالات میں آپ یہ بات نہیں کرتے, نہیں تو یہ تو لگے گا کہ آپ ہی معافی مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ رائٹ اور رانگ رسپانس کون سا ہوگا. یعنی رائٹ رسپانس یہ ہوگا کہ وہ دوسرا انسان جو ہے نا وہ کٹہرے میں کھڑا ہو, اس کو فیل ہونا چاہیے کہ ہاں مجھ سے زیادتی ہوگی. اور رانگ کیا ہوگا کہ آپ کٹہرے میں کھڑے ہو گئے, آپ کو کرنے کے بعد ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک دو مثالیں چھوٹی سی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کوئی آپ کا کولیگ ہے, اس نے یہ کہا کہ تم نے دوبارہ غلط کام کیا, تم نے پھر کام صحیح نہیں کیا. اب یہاں پر جو رانگ رسپانس ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ ایکسپلین کرنا شروع کر دیں, میں تو لائی تھی, میں نے تو رکھا تھا, میں نے تو کیا تھا, میرا یہ مطلب نہیں تھا.
اور رائٹ رسپانس کیا ہوگا کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں آپ تھوڑا سا آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو نا کوئی وہ کنفیوژن ہو گئی ہے, اس کو اس طرح نہیں کرنا تھا, ایسے کرنا تھا, یا اس انسان نے ایسے نہیں کیا, اس طرح کیا. آپ ڈیفینسو ہو جائیں نا جب آپ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا, میرا یہ مطلب نہیں تھا, تو یہ ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر ہماری باؤنڈری سیٹنگ نہیں ہو پاتی. آپ کا رسپانس یہ ہوگا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ غلط باتیں کنکلوڈ کر رہی ہیں, اس کام کو کرنے میں صرف آپ نے ان سٹیپس پہ جانا ہے. ڈپینڈ کرے گا نا کہ ایگزیکٹ کیا سینیریو ہے, لیکن یہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھا رہی ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ایک بچہ ہے وہ پڑھائی کرتا ہے, اس کے نمبر اچھے نہیں آتے یا نمبر اچھے آتے ہیں, آپ اسے کہتی ہیں کہ تم اس سے بھی زیادہ اچھا سکور کر سکتے ہو, اور اس میں رانگ رسپانس کیا ہوگا بچے کا. اب جب بچے کو کہا جا رہا ہے وہ اپنی بات وہ کٹہرے میں کھڑا ہو جائے, ڈیفینسو ہو جائے, میں نے تو اتنا پڑھا تھا اور ٹیچر نے نمبر نہیں دیے اور یہ نہیں ہوا, اس کے لیے بھی رائٹ رسپانس کیا ہوگا, وہ اس وقت یہ بتائے میں نا تھوڑا سا ہرٹ فیل کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے ایسی بات بولی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی ہے. اسی طرح سے ایک اور سچویشن ہے کہ ایک وائف ہے, اس نے بہت اچھا کھانا شانا بنایا, سب کچھ کیا, اور ہسبینڈ کو پسند نہیں آیا, اس نے کوئی نقص نکال دیا. تو رانگ رسپانس کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا یہ اس میں نمک مرچ یا کوئی چیز زیادہ ہے, اور آپ کہنا شروع کر دیں اتنی محنت سے میں نے بنایا ہے اور میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور آپ کو تو کبھی کچھ پسند نہیں آتا. رائٹ رسپانس یہ ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا ہے, آپ کو یہ اچھا نہیں لگا, اس لیے کہ میں تو بہت ہی اچھا کھانا بنانے کی ہمیشہ کوشش کرتی ہوں, یا وٹس ایور کوئی ایسی بات بولتی, یعنی جس میں آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کو اوور ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے کوئی بھی جو کام. آپ بالکل آپ ریلیکس ہو کے کہ اچھا نمک زیادہ ہے, چلے میں وہی بات اگلی دفعہ ٹھیک کر لوں گی, یا چلے اگلی دفعہ میں زیادہ محتاط رہوں گی, لیکن آپ کی باؤنڈری سیٹ ہو گئی ہے. 2-4 دفعہ ایسے کی کہ میں سب کے سامنے نا اپنے ہسبینڈ کے لیے کہے تو اتنے اچھے ہیں, کبھی میرے کھانے کو برا ہی نہیں کہتے, ہمیشہ اتنا اچھا کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے کبھی اچھا کہا ہو نہ کہا ہو, تو وہ ان کو اتنا وہ فیلنگ دے دی ہے نا. ایسے بھی ہے. دوسرا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ہم نے آہستہ آہستہ ریلیشن شپ کو ایک کلوزنس کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے جو کہ اپروپریٹ ہو. اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے وہی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی کنورسیشنز کیسی چلتی ہیں, آپ کہاں پہ لائن ڈرا کر لیتے ہیں, بہت فاسٹ تو نہیں ریلیشن شپ کو آپ آگے لے کے چلتے, اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا پہلے سپرفیشل رکھتے ہیں, پھر آہستہ 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 آپ اس کو بلڈ کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں جب آپ کا نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا جاتا ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس آتا جاتا ہے, تو پھر جو بہت ڈیفیکلٹ سچویشنز بھی آتی ہیں نا, وہاں پر بھی پھر آپ, یا ڈیفیکلٹ لوگ بھی آتے ہیں, تو آپ کے لیے پھر باؤنڈری ڈرا کرنا آسان ہو جاتا ہے. پہلے جو ہمارے ارد گرد عام ہمارے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کوئی اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, ہم ان کے ساتھ یہ بات کر لینا تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے جب ہمارا کوئی ایک کسی کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو پھر ہم کچھ اپنے لیے رولز بھی سیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے کس طرح ملنا ہے, کس طرح بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے. جتنا ہمارا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے پرسنل ہوتا جاتا ہے, اس میں پھر ہمارے فیئر زیادہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں, پریشر پوائنٹ زیادہ بلڈ ہو جاتے ہیں نا. تو اس میں بھی پھر ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پہلے سے آپ اینٹیسپیٹ کر لیا کریں کہ اس ریلیشن شپ میں مجھے یہ چیلنج آتا ہے, اس کی میں نے باؤنڈری کیسے سیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, پہلے بیسکس کو ٹھیک کرنا ہے, پھر ہم نے جو آگے کے ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ جو ہے ورک اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے. دوسرا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طرح سے میں کوئی ایک اپنا مائنڈ سیٹ رکھتا ہوں, تو وہ دوسرا ایک اپنا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں کا 100% میچ کرے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو اس طرح دیتی ہوں کہ مجھے بھی ریسنٹلی ایک ینگ خاتون ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں کہ مطلب میرے کبھی فرینڈس کا کوئی چیلنج آئے, ان کی فیملی کا کوئی چیلنج آئے, تو میں آؤٹ آف وے جا کر ان سب کو ملتی ہوں اور ان کا حال پوچھتی ہوں, لیکن میرے کسی فیملی ممبر کا ایک چیلنج آیا تو میری فرینڈس تو نہیں آئے اور انہوں نے نہیں پوچھا. تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ دیکھیں پرابلم آپ کے فرینڈس کی نہیں لگ رہی, پرابلم آپ کی لگ رہی ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ آؤٹ آف وے کرتی ہیں, آپ ٹھیک کرنا آپ کرنا چاہ رہی ہیں آپ کریں, لیکن پھر آپ دوسرے سے وہی ایکسپیکٹیشن بار نہیں سیٹ کر سکتی, یہ پھر آپ کے اینڈ پہ پرابلم ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ پھر میں کرنا چھوڑ دوں. میں کہ یہ تو آپ کے اوپر ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرتی ہیں اور پھر ہرٹ ہوتی ہیں کہ وہ ریسیپروکیٹ نہیں کرے, تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, کبھی کریں کبھی نہ کریں, یا کریں تو پھر اللہ کی خاطر کریں. اور جو اللہ کی خاطر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا انسان اس کو ریٹرن کرے گا, وہ اللہ کی طرف سے ریٹرن آئے گا اور کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے. یہ آپ کو صحیح طرح سے پتا ہونا چاہیے. دیکھیں جب بھی مجھے کوئی بتاتا ہے کہ مطلب میں نے فلاں رشتے میں اتنا انویسٹ کیا تھا اور مجھے وہ ریٹرن نہیں ملا, تو
پھر وہ اللہ کے خاطر نہیں تھا. یو ور ایکسپیکٹنگ دا ریٹرن فرام سیم پلیس. وہ تو اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے ہمیں دے دینا ہے. کہ اگر آپ نے بہت کر لیا پھر آپ نے دیکھا کہ تو آپ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں آہستہ کر کے. بالکل یہ ضروری نہیں کہ آپ پھر بھی ہرٹ ہوتے رہے اپنے آپ کو. بالکل وہ لوگوں کو سمجھ آتا.